الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ انفال آیت نمبر 53 ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ ہرگز بدلنے والا نہیں ان نعمت کو جو دی گئی تھی اس نے کسی قوم کو جب تک وہ وہی نہ بدل ڈالیں اپنے جیوں کی بات، اور یہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اس کی خلاصہ تفسیر یہ ہے، اور یہ بات بغیر جرم کے ہم سزا نہیں دیتے۔ اس سبب سے ہمارا قاعدہ کلیہ مقرر ہے کہ بغیر جرم کے سزا نہیں دینا بھی اس قاعدے میں داخل ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسی نعمت کو جو اس قوم کو عطا فرمائی ہو نہیں بدلتے جب تک وہی لوگ اپنے ذاتی اعمال کو نہیں بدلتے، اور یہ عمل ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی قوم اپنی حالت اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے تو حالات کیسے بدلیں گے؟ یہ تو قدرتی چیز ہے، اپنے آپ کو نہیں بدلیں، چوری کریں گے، ڈاکہ ڈالیں گے تو کیسے اپنے حالات بدلیں گے؟ جب تک حالات اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے، ان کو اپنے ذاتی اعمال کو نہیں بدلیں گے، اس وقت تک کا کچھ نہیں ہوگا۔ كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم وأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين۔ جیسے دستور فرعون والوں کا اور جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے جھٹلائی باتیں اپنے رب کی، پھر ہم نے ہلاک کر دیا ہم نے ان کو ان کے گناہوں پر، اور ڈبو دیا ہم نے فرعون والوں کو اور سارے ظالم تھے۔ پچھلے دفعہ آیت نمبر 52 میں یہی تھا، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فغضبوا بذنوبهم ان اللہ قوی شدید العقاب۔ جیسے دستور فرعون والوں کا جو ان میں پہلے تھے منکر ہوئے اللہ کے، تو سو پکڑا اللہ نے ان کے گناہوں پر، بے شک اللہ تعالیٰ زوراور اور سخت ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو وہی بات کو ریپیٹ کر کے بتایا کہ ہم نے اس کو غرق کر دیا، یعنی کہ پہلے پکڑا کس طرح، غرق کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر ہم نے جو آیات کو جھٹلایا انہوں نے، تو ہم نے ان کو غرق کر دیا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو اور فرعون والوں کو غرق ڈبو دیا ہم نے، فرعون والوں کو اور سارے ظالم تھے وہ، کیونکہ سارے ظالم کو ڈبو دیا۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون۔ بدتر سب جانداروں کے اللہ کے ہاں وہ ہیں جو منکر ہوئے پھر وہ نہیں ایمان لاتے، یعنی کہ سب سے جاندار سے بدتر ہوا ہے، یعنی کہ سب حیوان جتنے جاندار ہیں سب سے بدتر وہ جو ایمان نہیں لائے، جو منکر ہوا ہے ایمان نہیں لائے۔ الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون۔ جن سے تو نے معاہدہ کیا ہے ان میں سے وہ تو توڑتے ہیں اپنے عہد ہر بار اور ڈر نہیں رکھتے۔ اور یہاں پر کچھ واقعہ اس سے اس کا تعلق ہے۔ اوپر کی آیت میں یہاں تک کفار مشرکین کی حالت اور ان کے ساتھ قتال کا بیان تھا، آگے کفار اہل کتاب کے حالت اور ان کے ساتھ قتال کا بیان ہے، اور سب نزول یہود بن قریظہ کے عہد شکنی سے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا تھا کہ ہم آپ کے مخالفین کی مدد نہ کریں گے، پھر وہ غزوہ اعزاء مشرکین کی مدد کی، ایسا کئی بار ہو چکا تھا، ہر بار کہتے تھے ہم بھول گئے، پھر تازہ عہد کرتے تھے، پھر عہد توڑتے تھے۔ اس پر ان آیتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ قتال کا ان کے، یعنی کہ ایک یہودی تھا بنی قریظہ، وہ بار بار عہد شکنی کرتا تھا، بار بار اسے کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں، پھر ان کے ساتھ دیتا تھا، بار بار عہد شکنی کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ آیت نازل کی، تو جو ہے نا جو پتھر جو ہیں جاندار وہ منکر ہیں، وہ ایمان نہیں لاتے، اور جو معاہدہ توڑتے ہیں پھر ان کا قتال کرنا چاہیے۔ معاہدہ کیا پھر ان میں سے پھر وہ توڑتے ہیں اپنے عہد کا ہر بار، وہ نہیں ڈرتے، ڈر نہیں رکھتے، یہاں ان کو قتال کا حکم ہوتا ہے، ان کے ساتھ لڑو۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسول الکریم۔ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیگر معمولات میں ہے، عشاء سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں سوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ایسے گھر میں آرام نہیں فرماتے جس میں چراغ نہ جلایا گیا ہو، جہاں چراغ نہیں جلایا وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام نہیں کرتے تھے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحالت آرام فرمانے کا ارادہ کرتے
تو پہلے اپنے آپ کو دھوتے پھر وضو کر کے سوتے، یعنی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کہ کہیں کچھ ہے کہ وضو کرنے کی اس کی ضرورت ہے تو اس کو دھوتے پھر وضو کر کے سوتے، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں سوتے، اچھی طرح استنجا وغیرہ کر کے پھر اس کے بعد سوتے، اپنے آپ کو دھو کے صاف کر کے. اور جہاں پر لائٹ نہیں ہوتی وہاں نہیں سوتے تھے، وہاں جاتے نہیں جہاں روشنی نہ ہو. تو گھر میں لائٹ جلنا چاہیے. اب وہ خط پڑھا جائے گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا تھا. چنانچہ عمرو رضی اللہ عنہ اپنے قوم کو مسلمانوں کو لے کر حضور کی خدمت آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بڑا استقبال کیا اور ان کو درازی عمر کو اور ایک خط لکھ کر دیا ان کو دیا، جس کا مضمون ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اللہ عزیز کی جانب سے ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی خط ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے حق اور حق بتانے والی کتاب کو لے کر آئے. یہ خط عمرو بن مرہ کے ہاتھ جہینہ بن زید قبیلہ کے نام بھیجا جا رہا ہے، یعنی کہ ان سے خط بھیجا. سارا نشیبی اور ہموار علاقوں میں اور وادیوں کے نیچے اور اوپر علاقہ سب تمہارا ہے، یعنی کہ اس کو کہ جہاں چاہو اپنے جانور چراؤ، اس کا پانی استعمال کرو، شرط یہ کہ مال غنیمت کا 5واں حصہ دیتے رہو اور نمازیں پڑھتے رہو. پھر بھیڑ بکریوں اور دور ریوڑا دو ریوڑا گر اکجا ہو جائیں، دو ریوڑے اگر اکجا ہو جائیں تو ان کی تعداد 120 سے زیادہ اور 200 سے کم ہو تو زکوٰۃ میں 2 بکریاں دی جائیں گی. یعنی کہ آپ تعداد بتائیں جس میں زکوٰۃ میں، یعنی انہوں نے کہا کہ حضور نے فرمایا کہ اس میں جو ہے نا تم جو ہے نا وہ اللہ کا جو حصہ ہے مال غنیمت کا 5واں حصہ دیتے رہو اور نماز پڑھو اور زکوٰۃ میں 2 بکریاں، زکوٰۃ کے بھی طے کر دے 2 بکریاں دو. اور اگر الگ الگ ریوڑ ہو اور ہر ریوڑ میں 40 اور اس سے زیادہ بکریاں ہوں تو ہر ایک میں سے ایک ایک بکری دی جائے. زراعت کا کام آنے والے یا پانی نکالنے والے جانور پر زکوٰۃ نہیں. اللہ تعالیٰ نے تمام حاضرین مسلمان ہمارے اس معاہدے میں گواہ ہیں بقلم قیس بن شمام. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا تھا، اس میں زکوٰۃ کا اور مال غنیمت کا سب مسئلہ بتا دیا اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ عمرو بن مرہ جہینی کا وہ ختم ہوا، واقعہ ختم ہوا. یہ عمرو بن مرہ جہینی کے ہاتھ